وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ ایک بار پھر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ۔ دیکھیں بھائی، آپ کو کل بھی چھٹی ہے، پرسوں بھی چھٹی ہے، ترسوں بھی چھٹی ہے، 3 چھٹیاں۔ تو ہم لوگ اس طرح کے ہیں کہ میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں بھی بھول جاتا ہوں، تو جب یاد آتا ہے تو اسی ٹائم شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہے، آپ تو صبح تو آپ لوگ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کل چھٹی ہے، آپ کسی کو یاد ہی نہیں رہنا، آپ نے اٹھنا ہی لیٹ ہے، پرسوں بھی نہیں یاد رہنا، ترسوں بھی نہیں رہنا۔ اگر کسی ٹائم یاد آ جاتا ہے تو جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 بار پڑھا، بس ختم۔ بات سن رہے ہیں نا دھیان سے؟ ایک شخص تھا، تو وہ ہر کسی کو کسی عیسائی کو بھی جب ملتا تو اس کو یہ بات کہتا کہ یا درود شریف پڑھا کرو، اللہ آپ کے سارے کام آسان کر دے گا، اللہ آپ کو زیادہ پیسے دے گا، اللہ آپ کے رزق میں برکت کرے گا۔ بات یہاں سے سننی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ اور جب بچوں کو ملتا تھا وہ کہتا تھا درود شریف پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ، اللہ ہی خیر کرے آج۔ ہائے ربا، اسی کو چل رہا تھا۔ تو وہ یہ کہا کرتا تھا، آپ کو آ رہی ہے پتر آواز؟ وہ کارنر والی کو کیا نام ہے، ایمان فاطمہ بلاول، آ رہی ہے آواز؟ چلیں بس اب دھیان سے سننی ہے۔ تو وہ ہر کسی بچے، دھیان سیدھے پہلے کھڑے ہیں، اس بچوں کو بھی کہا کرتا تھا کہ جب آپ لوگ درود شریف پڑھا کریں آپ کو سبق یاد ہو جائے گا، جلدی آپ لائق ہو جائیں گے، آپ فرسٹ آئیں گے۔ تو اس کا ایک دوست کافر تھا، جس نے کلمہ نہیں تھا پڑھا ہوا، تو وہ ہر وقت اس کا مذاق اڑاتا تھا کہ بھئی تم عجیب بندے ہو، ہر کسی کو کہتے ہو درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، تمہارے سارے کام آسان ہو جائیں گے، کیسے ہوں گے؟ تو کافر نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں ایسا ایک کام کرتا ہوں کہ یہ جو کہتا ہے نا ہر وقت درود شریف پڑھو، تو اس کو میں جھوٹا کرتا ہوں۔ اس نے رات کے ٹائم وہ اپنے دوست کے گھر آیا اور کہنے لگا، یار یہ ایک ہیرا ہے میرے پاس، یہ تم اپنے پاس رکھ لو، میں کہیں سفر پہ جا رہا ہوں، 2 دن بعد واپس آؤں گا اور یہ آ کے ہیرا تم سے واپس لے لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ اس نے کہا کہ اس کو کسی اچھی جگہ پہ رکھنا، بڑا کلوز دوست تھا، اچھا دوست تھا، تو اس نے کہا میں فلانی الماری کے اندر اس کو رکھ دیتا ہوں، وہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا، نہ کوئی الماری کھولتا ہے۔ اچھا دھیان سے سفر پہ جانا، درود شریف پڑھتے جانا، کوئی بھی مشکل ہو تو درود شریف پڑھنا، اللہ آسانی والا معاملہ کر دے گا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے تینوں میں دساں گا درود شریف پڑھنا، کافر جو تھا۔ اب وہ رات کے ٹائم اپنے مسلمان دوست کے گھر وہ کافر چور بن کے آیا۔ اس نے کیا کیا کہ اس الماری سے جا کے وہ ہیرا نکالا اور بھاگ گیا۔ صبح اٹھتے ساتھ اس نے کشتی پکڑی اور دور سمندر میں جا کے اس نے ہیرے کو جیب سے نکال کے گھما کے پھینکا۔ جب ہیرا دور جا کے کہیں گر گیا تو وہ واپس آ گیا، آ کے اپنے گھر میں چھپ گیا، بیٹھ گیا کہ میں نے 2 دن بعد اپنے دوست کے پاس جانا ہے اور اسے جا کے کہوں گا لا بھائی ہیرا دے کدھر ہے۔ جب وہ کہے گا کہ ہیرا گم ہو گیا تو میں اس کا مذاق اڑاؤں گا، پڑھ نہ درود شریف، خون پر دے میرا ہیرا۔ کافر جو تھا۔ اب جب 2 دن پورے ہوئے، جو مسلمان دوست تھا اس کا، مسلمان جو تھا، تو وہ بازار سے گزر رہا، تو اس نے کہا آج میرے دوست نے پہنچ جانا ہے شام کو، تو وہ ہیرا لینے کے لیے آئے گا تو میں اس کو کھانا بھی کھلانا ہے، ایسا کرتا ہوں یہ جو مچھلی پڑی ہے نا یہ خرید لیتا ہوں بازار سے۔ وہ مچھلی خریدتا ہے اور لے جاتا ہے گھر۔
اب رات کو اس کا دوست بھی پہنچ جاتا ہے، وہ مچھلی بھی لے کے گھر پہنچ جاتا ہے، تو آتے ساتھ اس کا دوست کہتا ہے لاؤ بھائی ہیرا دو جلدی سے، میں نے جانا ہے۔ وہ کہتا ہے صبر کرو، تمہارے لیے میں مچھلی لایا ہوں، میری بیوی پکاتی ہے، دونوں بیٹھ کے کھاتے ہیں، سفر کا حال وال بتاؤ، کیسا سفر رہا، اچھا رہا، برا رہا، کیسا رہا، ہیرا بھی تمہیں دے دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں کیا ہوا کہ اس کی بیوی کے اندر سے چیخ کی آواز آئی، سنیے گا، یہ دیکھیں یہ کیا نکلا ہے اندر سے۔ اس سے کیا نکلا ہے؟ وہ اندر جلدی سے کچن میں گیا تو اس نے کہا یہ دیکھیں یہ ہیرا انہی کا نہیں جو گم آپ نے جو الماری میں رکھا تھا، یہ مچھلی کے پیٹ میں سے نکلا ہے۔ تو اس نے وہ ہیرا جیب میں ڈالا، بندے نے جا کے الماری میں دیکھا، الماری میں تو ہیرا ہی نہیں۔ وہ آیا بیٹھا جیب میں ڈال کے اس کافر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کافر کو کہ پوچھنے لگا سفر کیسا رہا؟ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ وہ کہنے لگا درود شریف پڑھتے رہے تھے؟ تو وہ کافر کہنے لگا تیرا درود شریف تو میں حالے کڈاں گا باہر۔ پھر اس نے پوچھا درود شریف پڑھا تھا؟ اس نے کہا ہاں پڑھا تھا۔ کھانا کھونا کھا لیا؟ اس نے کہا لا بھائی میرا ہیرا دے، میں جاؤں، بڑا قیمتی ہیرا ہے، بڑا مہنگا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس نے نا جیب سے نکال کے جب اس کو ہیرا ایسے پکڑایا نا، وہ جو کافر تھا نا اس کی تو آنکھیں پھٹ گئی۔ انہیں کہا کتھوں لے لیا تو؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کافر تھا، اس نے کہا یہ تم نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا؟ اس نے کہا ہاں سنبھال کے رکھا تھا میں نے، یہ میرے پاس ہی تھا، اب اس سے تو چوری کیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا، کافر کہنے لگا کہ بھائی میں نے یہ ہیرا اٹھا لیا تھا تمہارے گھر سے آ کے اور میں اس کو پھینک آیا تھا، لیکن یہ کہاں سے ہے؟ اس نے پھر اس کو بتایا کہ جو میری بیوی نے چیخ ماری تھی، آواز دی تھی، تو یہ میں اندر سے مچھلی کے پیٹ میں سے نکلا ہے، تم سمندر میں پھینک گئے، میں درود شریف پڑھتا ہوں، تمہیں پتہ ہے سب کو کہتا ہوں، تو اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے میری عزت کو بھی بچایا اور اپنے نبی کو بھی درود پاک کو اور اونچا کیا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پتر درود شریف اگر آپ پڑھیں گے، کل بھی چھٹی، پرسوں بھی، ترسوں بھی آپ پڑھیں گے تو جناب آپ اچھا ہوگا آپ کے لیے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ بچے پڑھیں گے، آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ لائق ہو جائیں گے، آپ کو جو سبق نہیں آتا وہ بھی آ جائے گا۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ تو پڑھیں پھر ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جتنی بات سنی العمل کی اور ذہن میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بتائیں گے نا اپنی امی ابو کو، بھائی کو، سب کو جا کے، ہاں کہنا ہے درود شریف پڑھیں۔ آپ کو چھٹیاں ہیں، آپ نے روز 100 مرتبہ آنکھ جب کھلے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 منٹ لگتے ہیں، 2 منٹ یا 3 منٹ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ آپ لائق بھی ہو جائیں گے۔ پیپرز آ رہے ہیں نا آپ کے، 4 کو پہلا پیپر ہے چھٹیوں کے بعد، 4 کو یہ پہلا پیپر، ہاں جس کا اورل پیپر ہے پورے 100 میں سے 100 آ جائیں گے انشاءاللہ اگر پڑھیں گے تو۔ اب نہیں، آپ اگر دن میں 1 مرتبہ پڑھیں گے اور کہیں گے ہمارے 100 نمبر آ جائیں، پھر نہیں آئیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اجمعین برحمتک۔